لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر بادروا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں ان کو دیکھ کر انسان سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں ایک ہے گرمی کا موسم جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ نے سال میں 4 موسم بنائے ہیں، گرمی کا، سردی کا، موسم بہار، موسم خزاں۔ چاروں موسموں میں الگ الگ خاصیتیں، ہر موسم میں پیدا ہونے والے پھل الگ، پھول الگ، اس کے ذائقے الگ، ہر موسم میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں چند دن پہلے رمضان اور اس سے پہلے موسم کی حالت ایسی تھی، ہم لوگ گھر سے گاڑی پر کہیں جانا ہوتا تو بالکل گرم لباس پہن کر نکلتے، کان بند کر کے، جسم کو ڈھانک کر کے، اور یوں سمجھتے تھے اس کے بغیر میں نکلا تو سردی سے مر جاؤں گا۔ ابھی چند دن گزرے، حالت اللہ نے ایسی بنا دی، وہی لباس پہن کر اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو سوچتا ہے کہ یہ لباس پہن کر نکلوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ لباس وہی ہے، بس چند دنوں کے اندر اللہ نے موسموں کو تبدیل کر دیا۔ سردی کے موسم میں دن کے 10-12 بجے بھی کوئی آدمی کہیں باہر سے آئے، اس سے اگر پوچھے کہ چائے پیو گے، خوش ہو جائے گا۔ لیکن اس موسم کے اندر دن کے 10-12 بجے اگر کسی سے پوچھو کہ چائے پیو گے تو وہ کہے گا یہ گرمی میں چائے پیئیں گے تو مر جائیں گے، ٹھنڈک، اس وقت ٹھنڈک کا کوئی انتظام کرو۔ تو ہر موسم کا ذائقہ الگ رہتا ہے، اس میں رہنے اور بسنے کے آداب، طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے رات کا وقت ہو، چاہے دن کا وقت ہو، ہر موسم سے، ہر وقت سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں،
وہ کیسی قدرت والا اللہ ہے، اتنا روشن نظام، ساری دنیا نظر آ رہی ہے دن کے وقت میں، ابھی سورج ڈھلا کے نہیں، ایسی تاریکی آ جاتی ہے کہ سامنے والے کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور بالکل گپت اندھیرا، صبح میں سورج نکلا تو پوری دنیا سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کر کے ہمارے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی پوچھو ان لوگوں سے جو مجھے جھٹلاتے ہیں، جو میری قدرت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کو پوچھو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ان سے پوچھو اللہ کے سوا کون ہے جو دن کو رات سے بدلے، رات کو دن سے بدلے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ اگر اللہ قیامت تک سورج نہ ڈوبے، دن ہی دن رہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو رات کو لا کر تمہیں میٹھی نیند سونے کا موقع دے؟ اور اللہ رات ہی رات رکھ دے، دن کو نہ لائے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے دن لانے والا؟ تو یہ موسموں کا بدلنا، رات اور دن کا بدلنا، اللہ کہتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو اللہ بدلتا ہے، اور یہ دن اور رات کے بدلنے میں، موسموں کے بدلنے میں، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، بے شک عقل مندوں کے لیے ان کے اندر نشانی ہے، عبرت چھپی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ اب ایک معمولی سا سوال ہم کسی سے بھی کریں کہ بھئی یہ گرمی کا موسم کیوں آیا ہے؟ کبھی بھی اتنی گرمی نہیں، اس موسم میں کیوں اتنی گرمی آ رہی ہے؟ تو بہت سارے لوگ جواب دیں گے جنگوں کی وجہ سے پانی کے اندر اس کا زہریلا اثر ہے، جس کی وجہ سے پانی اوپر گیا اور گرمی زیادہ برس رہی ہے۔ اور جواب دینے والے الگ الگ جواب دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری گرمی بڑھ گئی ہے، 3000 سال تک فرشتوں نے اس کو جھپکا، آگ کو بنایا اللہ نے جہنم کی، 1000 سال تک فرشتوں نے اس کو گرم کیا، گرم ہوتے ہوتے وہ آگ بالکل لال سرخ ہو گئی تھی، تو پھر 1000 سال تک اس کو جھپکا تو بالکل سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جھپکا، تیار کیا تو اس کا رنگ بدل کے کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالی ہے، اور اتنی کالی ہے، علماء فرماتے ہیں جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل سے کہا انسانوں کے لیے دنیا میں آگ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جہنم کی آگ لے کر جاؤ، کچھ آگ لے جا کر دنیا میں رکھ دو۔ پوچھا کتنی آگ لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل نے مثال دی ایک کھجور کے گٹھلی کے برابر، کیا اتنی آگ لے کر جاؤں؟ وہاں سے جواب ملا اتنی آگ جہنم کی دنیا میں جائے گی تو اس کی بھاپ سے دنیا کے سب سمندر کا پانی گر جائے گا، اور پھر دنیا کے اوپر ایک درخت اگ نہیں پائے گا۔ تو کتنی آگ لگائی؟ چھوٹی سی آگ، ایک کھجور کے گٹھلی سے بھی کم، جہنم کی آگ کا ایک حصہ لا کر حضرت جبرائیل نے
اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا پہاڑ تھا اس کے اوپر رکھا، تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ پگھل کر زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے قیامت تک، اس وقت سے لے کر حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تک جو بھی آگ بن رہی ہے، چاہے وہ گیس کے ذریعے بنے، چاہے وہ لکڑی کے ذریعے بنے، یا اور کسی بھی طریقے سے آگ نکلتی ہے، تو وہ ایک جہنم کی آگ کا نتیجہ ہے۔ تو سوچ کر دیکھو کیسی جہنم کی آگ ہوگی، کتنی سخت آگ ہوگی۔ تو اس آگ نے اللہ سے شکایت کی، میرے اندر گرمی بڑھ گئی ہے، اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا ایک مرتبہ سانس چھوڑ دے اور ایک مرتبہ سانس لے لے، جس کی وجہ سے تیری گرمی ایک قابو میں آ جائے گی۔ تو جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم پیدا ہوتا ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں گرمی کا موسم جہنم کے سانس چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو جب یہ گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس وقت گرمی کا موسم کیا ہے۔ بڑوں کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، حکومت والے لوگوں کو بتا رہے ہیں گرمی بہت شدید ہے، پانی زیادہ پیا کرو، یہ استعمال کرتے رہو، فلاں وقت سے فلاں وقت تک گھر سے باہر مت نکلو۔ تھوڑی سی گرمی کی یہ حالت ہے تو وہ جہنم کی گرمی کی کیا حالت ہوگی۔ ہم لوگ اس اپریل اور مئی کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر بدعملی سے جہنم میں چلے جائیں تو اس کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گے۔ یہ جو سورج کی گرمی ہے، یہ سورج ہماری دنیا سے تقریباً 14 کروڑ 90 پر 6 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ 14 کروڑ 90 پر 6 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ اتنی دوری سے اس وقت زمین کے اوپر گرمی کا یہ عالم ہے۔ بعض علاقوں میں تو لو چل رہی ہے، لو، گرم لو۔ تو ہم لوگ سوچیں قیامت کے میدان میں کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا جب 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا۔ ہر انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ کہ کوئی آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس پسینے کے اندر ہی ڈوب گیا ہوگا، کوئی آدمی اس پسینے کی وجہ سے پیٹ تک، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا اعمال کی وجہ سے۔ تو اس وقت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ ہم لوگ یہ اپریل اور مئی کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنی چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور گرمی سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں۔ تو جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے اور قیامت کے دن سورج کی اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظامات کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو گرمی کے اس موسم سے عبرت حاصل کرنا ہے، ہر دن سوچنا ہے جیسی گرمی میں آج یہاں باہر محسوس کر رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنی پوری زندگی کی کارگزاری سنانا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جہنم کی سانس کی وجہ سے اتنی گرمی ہے، اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو اس جہنم کے اندر جا کر اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھرنے کا وقت ہے۔ ہمارے اکابرین، صحابہ، انبیاء، اللہ کے نیک بندے آخرت کی کیسی فکر کیا کرتے تھے، ذرا
ان کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں. میں صرف 2-4 واقعات آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے بندوں کے دل میں آخرت کا کیسا خوف تھا، آخرت کا کیسا استحزان تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے، جن کو دیکھ کر شیطان اس گلی میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. ایسے عمر جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا خوف کیسا تھا. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے، شہر سے باہر نکلے شہر کی نگرانی کرتے ہوئے، تو دیکھا کہ شہر کے باہر ایک جگہ خیمہ لگا ہے، ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہے. اس ٹینٹ کے اندر ایک بڑھیا ہے اندر. حضرت عمر گئے، دیکھا، دیکھ کر اس بڑھیا سے کہا کہ اماں اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا. تو وہ بڑھیا حضرت عمر کو پہچانتی نہیں تھی. اس نے کہا میں تو بہت پریشان ہوں، بہت تکلیفوں میں ہوں، عمر کو میری کوئی فکر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی. اتنا سننا تھا، حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ اماں عمر کو کیا پتہ چلے گا، تم شہر کے بہت دور باہر ہو، عمر کو کیا پتہ چلے گا. تو اس بڑھیا نے کہا پتہ نہیں چلتا تو وہ امیر المؤمنین کیوں بنے؟ جب وہ ہمارے امیر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی خبر گیری کریں. ان کی رعایا کس حالت میں ہے اس کی خبر گیری کرنا ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اس ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا اماں تمہاری جو ضرورت ہے میں ادا کر دوں گا، عمر کو معاف کر دو، عمر کو پتہ نہیں چلا، آئندہ سے عمر تمہارا خیال کرے گا، میں ایسا انتظام کروں گا کہ عمر تمہارا خیال رکھے گا اور حکومت سے تم کو ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا. اب تک جو عمر سے غفلت ہو چکی ہے اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ بتاؤ کیا لوگے، کیا لے کر تم عمر کو معاف کر دو گے؟ تو اس بڑھیا نے کہا 25 دینار تم دے دو تو میں عمر کو معاف کر دوں گی. کہا کہ 25 دینار پر معاف کر دو گی؟ کہا ہاں. تو فوراً 25 دینار نکالے اور دیا، یہ لے لو، رکھ لو اور عمر کو معاف کر دو. بڑھیا بڑی خوش ہو گئی، پریشان تھی، 25 دینار ملے. اب وہ دینار لے کر ہاتھ میں رکھی تھی، اتنے میں وہاں سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں آ رہے تھے. دونوں نے حضرت عمر کو دیکھا، وہیں سے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین السلام علیکم. جب بڑھیا نے سنا یہی امیر المؤمنین ہے تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اب تک تو میں عمر کو بہت برا کہہ رہی تھی، یہ خود عمر ہے، مجھے کیا پتا. تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بڑھیا کو تسلی دی، تم ڈرو مت، فکر مت کرو. اور ان دونوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ لکھنے کی چیز ہے، کاغذ وغیرہ؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دامن پھاڑ کر اس کے اندر لکھا اور حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم گواہ رہو، عمر سے جو کچھ اس بڑھیا کے تعلق سے غفلت ہو چکی ہے وہ 25 دینار کے بدلے اس بڑھیا نے معاف کر دیا ہے، اور تم دونوں گواہ رہو. یہ لکھا اور لکھ کر حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ علی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ اس ٹکڑے کو بھی رکھ دینا، تاکہ آخرت کے اندر پوچھ ہو تو اللہ کے سامنے میں یہ بتا سکوں کہ اے اللہ میں نے اس بڑھیا کا حق ادا کر دیا تھا.
سوچ کر دیکھو آخرت کے بارے میں کیسی فکر ہے امیر المؤمنین کو، جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے نبی نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضرت عثمان نے اتنی مدد کی، اس مدد کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی گناہ کر لے پکڑ بھی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اتنی خوشخبریاں ملنے کے باوجود ان کی حالت یہ تھی، کبھی قبر کے پاس سے گزرتے تو ایسا روتے تھے کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ پوچھنے والے پوچھے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں خبر کو دیکھ کر؟ تو کہا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے عافیت سے گزر جائے تو اس کے بعد کی منزلیں اور بھی آسان ہو جاتی ہیں، اگر اس میں پھنس جائے تو اس کے بعد کی منزلیں اور بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو خبر کو دیکھ کر آخرت کی فکر سے ایسا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور کبھی ایک مرتبہ نہیں، کبھی 2 مرتبہ نہیں، زندگی بھر کا معمول تھا۔ جب کبھی قبرستان کے پاس جاتے گزرتے تو رونا شروع کر دیتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشر مبشرہ میں ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ وہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں روزے سے تھے، شام میں افطاری کرنے کے لیے بیٹھے، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے لگے کہ حضرت کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی کے چچا کی یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ، جن کو احد میں بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جسم کے 13 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جب ان کو کفن دینے کا وقت آیا تو ان کی حالت یہ تھی، ان کے پاس اور کفن دینے کے لیے صحابہ کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اگر سر کو چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ آخر کار سر کو چھپا کر پیر کی طرف پتے ڈال کر ان کو دفنایا گیا۔ مصعب بن عمیر، ان کی حالت بھی یہی تھی، کفن تک پورا کا پورا کفن ان کو میسر نہیں ہوا، لیکن آج میں اتنی نعمتیں لے کر کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری قربانیوں کا پورا بدلہ دنیا میں دے کر آخرت میں پکڑ نہ کر دے۔ یہ سوچ کر اتنا روئے کہ افطار بھی کرنا بھول گئے آخرت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آیا، بیوی کے ساتھ گھر میں دوپہر کے وقت میں بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک رونا آ گیا اور ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آیت یاد آ گئی، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو پل صراط پر سے گزرنا چک جائے گا، ہر آدمی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہ آیت یاد آ گئی، میں بھی گزرنا طے ہے، تم کو بھی گزرنا طے ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے میں گزر سکوں گا یا پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گا۔ کون؟ جن کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی، ایسے لوگ بھی آخرت کے بارے میں کیسے فکر کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے آئے، امام صاحب نماز میں سورہ زلزال پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سورت کو پڑھا، نماز ہو گئی تو ایک دم گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ مؤذن صاحب انتظار میں تھے، سب مصلی چلے گئے، امام صاحب نفل نماز پڑھ رہے ہیں،
تو یہ مؤذن صاحب سوچنے لگے چلو امام صاحب بیٹھے ہیں، چراغ میں تیل ختم ہو جائے گا، کچھ اور تیل ڈال کر تھوڑی دیر سلام پھیرنے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب سلام پھیریں گے، چلے جائیں گے تو مسجد کو بند کر کے میں بھی گھر چلا جاؤں گا۔ بہت دیر تک نماز سے فارغ ہونے کا نام ہی نہیں، سلام پھیر رہے، کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے، رو رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے مؤذن صاحب چلے گئے اور جا کر کھا کر سو بھی گئے، اور فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ جس جگہ امام صاحب کھڑے تھے اسی جگہ اسی حالت میں نماز میں کھڑے ہیں، اور اسی سورہ زلزال کی 2 آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ان 2 آیتوں کو پڑھ کر ہچکیاں لو کر رات سے لے کر فجر تک یہی رو رہے ہیں، اسی حالت میں رو رہے ہیں۔ جب دروازہ وغیرہ کچھ حرکت دی، آہٹ سنی تو سلام پھیرا، سلام پھیر کر مؤذن صاحب سے پوچھے کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو مؤذن صاحب کہنے لگے امام صاحب فجر کی اذان دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ان 2 آیتوں کے اندر میں گم ہو گیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قیامت کا دن ایسا دن ہے، اس دن کے اندر اگر کوئی رتی برابر نیک عمل لے کر آیا ہے اس کا بدلہ بھی پائے گا، رتی برابر گناہ کر کے آیا ہے اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ بھی مسلک حنبلی کے امام ہیں، ان کی تقلید کرنے والے مکہ مدینہ میں بے شمار لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پردے کے اندر۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا، حضرت مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، جواب دو۔ پوچھا کہ بولو بہن کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی میں روئی کو صاف کر کے بیچتی ہوں رات کے وقت میں، تو مسئلہ پوچھنا یہ ہے میں چراغ کی روشنی میں روئی کو صاف کرتی رہتی ہوں، کبھی تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر چاند کی روشنی میں روئی کو صاف کرتی رہتی ہوں، تو کیا اس روئی کو جب کسٹمر خریدنے کے لیے آئے تو میرے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ روئی چاند کے اجالے میں صاف کی ہوئی ہے، یہ روئی چراغ کے اجالے میں صاف کی ہوئی ہے، کیا ایسا بتانا ضروری ہے یا بتائے بغیر بیچ دوں؟ تو امام صاحب نے کہا کیا چاند کے اجالے میں اور چراغ کے اجالے میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں فرق ہوتا ہے، چاند کا اجالا ذرا کم ہوتا ہے، چراغ کا اجالا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روئی کی صفائی اچھی ہوتی ہے اور چاند کے اجالے میں کم ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تب تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس عیب کو بتا کر روئی کو بیچو، یہ روئی چاند کے اجالے میں صاف کی ہوئی ہے اور یہ روئی چراغ کے اجالے میں صاف کی ہوئی ہے۔ عورت نے شکریہ ادا کر کے امام صاحب کا گھر سے نکل گئی۔ تو امام صاحب اپنے بیٹے کو بلائے، کہا کہ یہ عورت کہاں جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ یہ کس گھر میں داخل ہو رہی ہے، کس کی بیٹی ہے، تحقیق کر کے معلوم کر کے آؤ، کیونکہ اتنا اللہ کا خوف ایک عورت کے اندر ہونا اور اتنا تقوی پرہیزگاری کا سوال کرنا یہ کوئی معمولی عورت نہیں کر سکتی۔ تو بیٹا پیچھے پیچھے گیا تو معلوم کر کے آ کر بتایا کہ یہ عورت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بڑی بہن ہے۔ تو کہنے لگے میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جس گھر کا یہ درخت ہے اس کا پھل بھی کتنا عمدہ ہوگا۔ اس گھر کے لوگ جب اللہ سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگاری سے گزارنے والے، تو اس گھر کے بچوں کے اندر بھی آخرت کا خوف، اللہ کے پاس جواب دینے کا کیسا احساس ہے۔ تو بہرحال پورے باتوں کا خلاصہ یہ ہے، آج کے جمعہ کے پورے بیان کا خلاصہ یہ گرمی کا موسم ہے، اور اس گرمی کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، ٹھنڈے پی رہے ہیں،
نیمبو کا شربت پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس گرمی سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ جو سورت جو اس زمین سے 14 کروڑ 90 پر 6 لاکھ کلومیٹر دوری پر ہے، اس گرمی کی یہ حالت ہے، تو یہ سورج جب 1 میل کے فاصلے پر حشر کے میدان میں ہوگا تو میری کیا حالت ہوگی؟ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر اتنا خطرناک گرمی کا موسم ہوتا ہے، اگر اللہ نہ کرے میرے کسی بد عملی سے میں جہنم میں چلا جاؤں تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی؟ تو بس اس موسم میں جیسے ہم گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ آگ سے تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کو ڈال کر جہنم کی آگ اور بھڑکائی جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو صرف اسی گرمی سے متاثر نہیں ہونا ہے، اس کے لیے بچاؤ کی جتنی کوششیں کرنا ہے وہ تو کریں گے ہی، خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، ٹھنڈک پیدا کرنے کی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے، اپنے گھروں کے پاس یا اپنے دکانوں کے پاس آنے جانے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کریں گے، ساتھ ساتھ جہنم کی آگ کو یاد کر کے، جہنم کی اس گرمی کو یاد کر کے اور قیامت کے دن سورج کی اس گرمی کو یاد کر کے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تیاری۔ اللہ کے رسول حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ کے نبی جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے ہی جہنم سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعا سکھائی کہ میرے صحابہ اس دعا کو مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے پوری امت کو بتایا جہنم سے بچنے کے لیے روزانہ ایک عمل کرو۔ کیا عمل؟ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا، رات آنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو تو جہنم کی آگ سے اللہ اسے بچا لیں گے، کبھی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھ لے، فجر سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات، یہ گرمیوں کے موسم میں اسکول کو ان کی چھٹی ہوتی ہے، کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسوں کی چھٹی ہوتی ہے، ٹیوشن کی چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو جہنم کی آگ سے تم بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ تو گرمی کے اس موسم میں چھٹی کے ان دنوں میں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی جہنم میں جانے والے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے سال بھر بچہ محنت کرتا رہتا ہے، جیسے ہی امتحانات ہو گئے، اسکول کالج کی چھٹیاں آ گئی، ماں باپ بھی سمجھتے ہیں چلو بچہ کیا ہے پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہے، اب 1 مہینہ 2 مہینے تک آزاد چھوڑ دے، چاہے جس کے ساتھ چاہے کھیلنے کے لیے جائے، جہاں جی چاہے وہاں چلا جائے، اور جب موقع ملے فون دے کر بٹھا دیے۔ یاد رکھ لے ہمارے بچے جو بچپن سے سال بھر ہم نے جتنی تربیت کی، محنت کی، پورا کا پورا ان چھٹیوں کے اندر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چھٹیوں میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں
جن کے بچے 15 سال 10th کلاس پڑھنے والے بچے ہیں یا اس سے زیادہ کالج پڑھنے والے بچے ہیں، چھٹیوں کے ان زمانے میں بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں۔ اس کے علاوہ کوئی ان کی تربیت کا راستہ ہے ہی نہیں۔ گھر میں رکھ کر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ جن کے امتحانات ہو گئے ان کے ماں باپ آ کر ہم کو بتا رہے ہیں، بچوں کی حالت رات کے 1:30 2 بجے تک فون میں بزی، دن میں 10-11 بجے تک سونے میں بزی، نہ نماز کی فکر، نہ ماں باپ کی خیال، کچھ بھی نہیں، بالکل آوارگی کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں، یہی ان کے لیے تربیت کا بہترین موقع ہے۔ اور جن کی عمر کم ہے، 15 سال سے کم ہے، جماعت میں جن کو نہیں لے جا سکتے، ایسے تمام بچوں کو کوشش کریں آس پاس کے مدارس میں سمر کیمپ کا انتظام ہے، ہاسٹل کے ساتھ سمر کیمپ کے اندر چھوڑ دیں۔ اگر وہ بھی مشکل ہے تو کم سے کم مسجدوں کے اندر جو سمر کیمپ ہوتا ہے اس سمر کیمپ میں تو جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ بچوں کی کیا حالت ہوگی، مدرسہ نہیں، اسکول نہیں، ٹیوشن نہیں، کیا حالت ہوگی، 1.5-2 مہینے کے اندر کتنے بچے تباہ ہوں گے۔ یہ چھٹی کے اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر بہت سارے بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو تعلیمی اعتبار سے ان کے اندر کمزوری ہے، کچھ بچوں کو لکھنا نہیں آتا، کچھ بچوں میتھس کے اندر کمی ہے، کچھ بچے کسی دوسرے سبجیکٹ کے اندر کمزور ہیں، کچھ بچے مدرسے کی پڑھائی میں کمزور ہیں۔ تو ایسے بچوں کو چھٹیوں کے اس موقع میں غنیمت سمجھ کر اپنے بچوں کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے کسی استاد سے بات کر کے ان کو ٹیوشنوں کے اندر لگائیں، تاکہ وہ کمی 1 مہینے 2 مہینے کے اندر کمی پوری ہو جائے۔ آئندہ سے پھر اسکول کھلے، کالج کھلے، مدرسے کھلے تو انشاءاللہ ہمارا یہ بچے آگے بہت ترقی کا ذریعہ بنے گے۔ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے اندر بھی مدرسہ تو چل رہا ہے صبح و شام میں، انشاءاللہ یہ اتوار نہیں، اس کے بعد کا اتوار 20 پر 6 تاریخ کو جلسہ ہے۔ جلسے کے بعد مدرسے کی چھٹی ہو جائے گی، اور چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم بند ہوگی۔ پورے گاؤں میں صرف واحد مکہ مسجد کا مدرسہ ایسا ہے جسے سال بھر کبھی بھی چھٹی نہیں ہے، بس عید کے لیے چند دن چھٹی دیتے ہیں، بقرعید کے لیے چند دن چھٹی، باقی سال بھر مدرسہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے اس مدرسے کو چھٹی نہیں ہے، جیسے ہی جلسہ ختم ہوا بس ٹائمنگ بدلتا ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو تعلیم ہوتی تھی وہ تعلیم دن کے وقت میں ہوتی ہے، 10 سے لے کر ظہر تک۔ تو 17